اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. میں آپ سبھی کا تہ دل سے خوش آمدید کہتا ہوں اپنے چینل پر. اللہ آپ سب کی مرادوں کو قبول فرمائے. اللہ بڑا بے نیاز ہے، بے نیاز رستے نکالے، بے نیاز دروازے کھولے، اور بے نیاز مسبب الاسباب بھی اللہ ہے. بے نیاز اسباب اور وسیلے بنائے اور بے نیاز معجزات دکھائے. اللہ رب العزت آپ کو جو آپ مانگ رہے ہیں اس پر آمین. آج کا موضوع یہ ہے کہ دین مشکل ہے. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعت سے پوچھ لیتے ہیں کہ کیا یہ دین مشکل ہے. فرمایا کہ ان الدین یسر، دین آسان ہے، دین آسانی ہے. اور اللہ رب العزت کا قرآن بہت آسان ہے. بظاہر وہ ہوتا معاملہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو شریعت ہے اس پر جو عمل کرنے والے لوگ ہیں ان کو آسان لگتا ہے، اور جو عمل نہیں کرتے حسب توفیق اللہ توفیق دے دیتا اور وہ عمل کرتے ہیں، تو جب کوئی ان کے ذہن کے سامنے یا ان کے کانوں کی سماعت کوئی مسئلہ، کوئی نیا رہنما ہوتا ہے ان کے نظروں سے یا ان کے کانوں سے گزرتا ہے، تو وہ اس بات میں کشمکش میں آ جاتے ہیں کہ شاید یار یہ ہم نے مسئلہ پہلے سنا نہیں تھا، تو اتنا دین مشکل ہے. تو دین مشکل نہیں ہے، یقین جانے دین بالکل مشکل نہیں ہے. دین بالکل بھی مشکل نہیں ہے. اللہ کا دین خالص ہے. ہاں ان کے لیے آسان ہے جو اس پر عمل کرتے ہیں. عمل نہیں بھی تو کم از کم کوشش تو ہے نا. اللہ نے تو کوشش پہ بھی جنت رکھی ہوئی ہے. اور ہاں ان کے لیے مشکل ہے جنہوں نے دین کو کبھی کچھ سمجھا ہی نہیں. یاد رکھیں کہ دین کا ملنا ہمارے لیے نعمت اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے. کفار کو آج یہ دولت کیوں نہیں ملی؟ آج یہود و نصارہ کو کیوں یہ دولت نہیں ملی؟ آج آپ اور مجھے یہ دولت کیوں ملی ہے؟ کیونکہ اللہ رب العزت ہمیں اس قابل سمجھتے ہیں کہ یہ میرے بندے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، ان کو دین دو. ہمیں نا پلیٹ میں سجا سجایا دین مل گیا تو ہمیں عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے ذہنوں میں بدبخت شیطان نے مایوسی اللہ اس کو دکھائے، اتنا گند فطور بھر دیا. اور سب سے بڑا تیر کیا بھرا اس نے کہ گناہ انسان جتنے مرضی کر لے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ معاف کر دے گا. حقیقت ہے، اللہ واقعی بہت بڑا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اللہ معاف کرے گا، اس میں بھی کوئی شک نہیں. لیکن اگر میں کہوں کہ احکام اللہ نے جو آپ کو بتائیں اس پر عمل کریں تب جنت ملے گی، اور جو احکام اللہ کے خلاف ہے اس پہ جنت ملے گی، تو آپ سبھی یہ کہیں گے کہ جو اللہ کے بتائے ہوئے احکام ہے اس پر جنت ملے گی. جنت عمل چلیں بہت دور کی بات ہے، بندہ کوشش تو کر سکتا ہے نا. بندہ کوشش تو کر سکتا ہے، اللہ نے کوشش تو رکھی ہوئی ہے نا بندے کے اختیار میں کہ کرے. حتی الامکان تک کرتا رہے کوشش، اور یقین جانے یہ کوشش اللہ اس کی دیکھ کے اللہ وہ چیز عطا کر دیتے، اس کی جستجو دیکھ کے اللہ یہ چیز عطا فرما دیتے. ہمیں نا سیدھی سی بات ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا قرآن مل گیا، ہمیں محنت نہیں کرنی پڑی. ہمیں اللہ رب العزت کی شریعت مل گئی، ہمیں محنت نہیں کرنی پڑی. ہمیں نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج، فطرانہ سب کچھ مل گیا، ہمیں محنت نہیں کرنی پڑی. آخرت میں اللہ آپ کو سوچ و سمجھ دے، آخرت میں پوچھیں گے جنہوں نے محنت کر کے یہ ہم تک دین پہنچایا. کیا عام بات ہے؟ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو تپتی ہوئی ریت پہ، مکے کی تپتی ہوئی ریتوں زمینوں پہ لٹا کے کہتے تھے بلا اپنے اللہ کو. ابھی بھی کہتے کہ تیرا اللہ کہتے ہیں اللہ الصمد، صمد، وہ میرا بے نیاز ہے اللہ. ان کے ذریعے دین پہنچا. صحابہ نے اپنی گردنیں کٹوا دیں آپ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کے لیے. تو آج ہم نے دین کو سمجھا ہی کچھ نہیں ہے. جو لوگ یہ سوال کریں نا کہ دین مشکل ہے، اصل میں دین مشکل انہی کے لیے جو عمل نہیں کرتے، اور جو عمل کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے انتہائی اللہ آسان کر دیتا ہے دین کو. یاد رکھیں جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے.
پہلی بات، جب اللہ کسی سے راضی ہوتا ہے یا محبت اور کرتا ہے تو اللہ اس کے لہجے میں نرمی عطا فرما دیتے ہیں، اللہ اس کے لہجے میں نرمی عطا فرما دیتے ہیں۔ کوئی عام بات؟ آج انسان کتنی تکلیفوں میں ہے، آج انسان کتنا پریشان ہے، آج انسان ذکر کرنے کے باوجود بھی اللہ کا پریشان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دل سے نہیں ذکر کر رہا، وہ خالص زبان کی اس نے حد تک رکھا ہے۔ کبھی دل سے بھی کر کے دیکھیں، ہر انسان پریشان ہے، لیکن یاد رکھیں یہ پریشانی آتی ہی اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اس کو آزمائش نہیں سمجھیں۔ یہ پریشانی کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ ما لا طاقت لنا بھی، اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتے، یاد رکھیں۔ قرآن گواہی دے رہا ہے، سورۃ بقرہ کی آخری آیات پڑھ لیں، اللہ نے باقاعدہ کتنی خوبصورت باتیں فرمائی ہیں۔ ہمیں اللہ کو سمجھنا پڑے گا، اللہ سمجھا، جب اللہ ہماری سمجھ میں آئیں گے تو حضور بھی سمجھ میں آ جائیں گے، حضور سمجھ میں آئیں گے تو اصحاب سمجھ میں آئیں گے، اور جب اصحاب سمجھ میں آ جائیں گے تو اہل بیت خود بخود سمجھ میں آ جائیں گے۔ اس کے لیے تھوڑی سی محنت، دین تو محنت مانگتا ہے، مشقت مانگتا ہے، وہ ہم نے کرنی نہیں ہے۔ اصل میں ہمارے استاذہ فرمایا کرتے تھے کہ دین کو ہمیشہ دل میں رکھو اور دنیا کو ہمیشہ مٹھی میں رکھو۔ آج الٹا کر لیا ہم نے، آج دین کو تو ہم نے ہتھیلی پہ رکھ دیا اور دنیا کو دل میں بسائے بیٹھے ہیں، تو دین مشکل کیوں نہ لگے۔ ایک بھائی نے مجھے ویڈیو سینڈ کی تھی، میں بڑا متاثر ہوا، میں کہا یار ایسے بھی اللہ والے ہیں، میں بڑا امپریسڈ ہوا یار اس بندے سے۔ گانا لگا ہوا ہے، اسٹیج سجی ہوئی ہے، یہ اس کے کوئی غالباً رشتہ دار کی، ہاں غالباً رشتہ داروں کی شادی تھی، وہ گیا تو اس میں ایک اللہ والا بھی تھا۔ یاد رکھیں اللہ نے ذلت میں عزت کو چھپایا ہوا ہے، یاد رکھیں عزت کا مزہ چکھ ہی نہیں سکتے آپ بغیر ذلت کے۔ تو اس نے مجھے ویڈیو سینڈ کی، تو پہلے تو ویڈیو کال پہ بات کرتا رہا، کہتا قاسم بھائی میں اب تھوڑا سا موبائل کو ریسٹ دے دوں، پھر انشاءاللہ میں آپ سے کرتا ہوں بات۔ تو 9 سیکنڈ، تقریباً 2 سے 3 سیکنڈ گزرے ہوں گے، اس نے مجھے ویڈیو سینڈ کر دی۔ میں کہا اللہ اکبر، یہ کہتا ہے اس ویڈیو کو دیکھیں آپ، اور اس بندے کا تقویٰ دیکھیں آپ، اس بندے کی جرت دیکھیں آپ۔ ہوا حضرت جی اسٹیج سجا ہوا ہے، گانے لگے ہیں، دلہا دلہن بیٹھے ہوئے ہیں، ایک اللہ کا ولی جس کے ہاتھ میں عصا ہے، عصا ڈنڈا، وہ اسٹیج پہ چڑھتا ہے اور کہتا ہے اس دن کے لیے تم یہ کامیابی اپنی مانگ رہے ہو، اللہ نے تمہیں آج دولت دی ہے، شہرت دی ہے، تو اس کا مطلب تم حرام کاموں میں استعمال کرو گے۔ کوئی مجمع نہیں بولا۔ پھر اس نے کہا کہ یہ دنیا مٹ جائے گی، آخرت رہنی ہے، آخرت میں کس منہ کے سامنے اللہ کے سامنے پیش ہوگے، کس منہ سے اللہ کو کہو گے اللہ یہ معاملات ایسے تھے۔ تو کہتا ہے کہ حضرت تب سے نا ذہن نے ایک چیز ٹھان لی ہے کہ اللہ کا دین مشکل نہیں ہے۔ یہ بظاہر اب یہ جو بات ہے نا، یہ لوگوں کو تو بڑی مشکل لگ رہی ہوگی، بابا جی چڑھ گئے، یہ ہو گیا وہ، لیکن آپ اس کا تقویٰ دیکھیں کہ اللہ سے کتنی محبت، اللہ نے چنا اس کو اس کام کے لیے کہ اللہ چل بھائی میرے دین کو بلند کرو، میرے دین کو آگے پھیلاؤ۔ اس نے یہ طریقہ اپنا لیا۔ اس نے کہا آخری اس کا جملہ اتنا خوبصورت تھا، یقین جانے میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اس کا جملہ کیا تھا؟ کہتا تمہیں جو یہ حرکتیں کر رہے ہو نا، تم لگ گئے دوسروں کے پیچھے، جس کے پیچھے لگنے کا حق تھا تم نے اس کا حق بھی کھا لیا۔ مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام، کہنے کا مطلب کہ وہ تمہارے لیے روتے رہے، راتوں کو تمہاری خیریں مانگتے رہے، ایون کہ جب جبرائیل علیہ السلام اور اسرائیل علیہ السلام پاس ہیں، اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں آپ کو لے جاؤں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ایک منٹ ٹھہرو، جبرائیل جا کے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کا ساتھ دے گا؟ جبرائیل آئے، کہا یا رسول اللہ وہ فرما رہے ہیں میں دوں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسرائیل اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، اب مجھے لے جا۔ یہ کیفیت دیکھیں ان کی، اس دنیا سے رخصتی کا وقت ہے اور لیکن اپنی امت کو مانگ رہے ہیں۔ اور جاتے جاتے اسٹیج سے اترتے ہوئے وہ کہتے انتہائی بدبخت امت ہو تم، انتہائی بدبخت امت ہو، تمہارا سردار راتوں کو روتا تھا اور تم یہاں پہ راتوں کو جشن منا رہے ہو۔ محبت کا تقاضا تو یہ ہے، جس طرح حضور رات کو تہجد پڑھا کرتے تھے، آپ بھی تہجد میں رویا کریں۔ اور یقین جانے اللہ والوں نے جو کام کر کے دکھایا نا، وہ غیر اللہ نے نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے اس بابا جی کی برکت سے یا میں تو سیدھی سی بات کہوں گا، اللہ نے اس کو وسیلہ مدد کوئی نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے، اللہ وسیلے بناتے ہیں۔ تو اس جس رشتہ دار کی شادی پہ گیا تھا نا،
اس نے ڈھول دھماکے والوں کو کہا بند کرو. بس یہ دین ہے کہ جس کی وجہ سے آج میں اور آپ ہیں. نہ میرے بچوں کی شادی میں گانا لگے گا جو شادی ہوگی حضور کے سنت کے مطابق. تو اس ایک کی وجہ سے اللہ نے دل پلٹ دیا نا. ضروری تھوڑی ہے کہ مجمع اگر پورے بھاری دل والے ہیں تو اس کا کسی کا دل نہیں پلٹے گا. نہیں 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 نہیں. اللہ نے قلوب اور ذہن اپنے قبضے میں رکھے ہیں, بلکہ وجود بھی قبضے میں ہے. اللہ جس کو چاہے فوراً ہدایت دیں, جس کو چاہے تھوڑی دیر دیں. اللہ دیتے ضرور ہے. تو دین مشکل نہیں ہے. دین کو مشکل بنایا گیا, وہ ہمارے اپنی رسومات نے بنایا. نکاح کتنا آسان ہے, اب اس کو ہماری رسومات نے مہنگا بنا دیا. دین کتنا آسان ہے, اب ہم نے دوسروں کے پیچھے چڑھ کے اپنے آپ کو دین سے بھی فارغ کیا اور اب مہنگا بھی کر دیا, دین مشکل بھی کر دیا. تو اللہ سے گزارش ہے آپ لوگ, اللہ سے یہ درخواست بھی, اللہ سے گزارش بھی ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے. اور یہ جو مشکل شیطان ڈالتا نا, اللہ اس کو غرق کرے شیطان. دین مشکل نہیں ہے, اللہ کی قسم دین مشکل نہیں. حضور کی قسم, رب کعبہ کی قسم, جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو برحق نبی بنا کر بھیجا, دین مشکل نہیں ہے. دین ان کے لیے مشکل ہے جنہوں نے کبھی عمل ہی نہیں کرنا, جن کے دلوں میں دنیا بیٹھ گئی. تو اللہ رب العزت آپ کو مجھ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے دین کے اوپر. اللہ رب العزت کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے, ابھی بھی باز آ جائیں, ابھی بھی باز آ جائیں. اس کی لاٹھی یہ بتا کے نہیں برستی کب برس رہی ہے, آواز بھی نہیں آتی, کہاں لگنی ہے, کس ٹائم لگنی ہے, بس لگ جاتی. یہ نہ ہو کہ اللہ کا عذاب ہم تک پہنچ جائے. ابھی رجوع الی اللہ کریں, اللہ سے رجوع کریں, قربتاً الی اللہ, اللہ کا قرب حاصل کریں. اور ان الدین یسر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے, جو اللہ نے ان کو دیا, اس دین اسلام انتہائی نرم, انتہائی آسان. تو اللہ رب العزت آپ کو مجھ کو 101% عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ جو آپ اللہ سے جستجو کر رہے ہیں نا, بے فکر ہو جائیں, بے فکر ہو جائیں. اللہ ان پر کن فرمانے والے ہیں. اللہ ان پر کن فرما کے جو مانگ رہے ہیں, اللہ آپ کو جلد خوشخبری عطا فرمانے والے ہیں. آپ مانگ رہے ہیں اللہ سے ایک چیز, جستجو لگی ہوئی ہے آپ کی اللہ کے ساتھ, امید اللہ نے دلا دی, تو اللہ امید توڑنے والا نہیں ہے. اللہ آپ کو جلدی خوشخبری سنائے گا. یہ لو میرے بندو, یہ مانگتے تھے, لو عطا کیا, چلو شکر کرو اب ہمارا, تو شکر ادا کریں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ آپ کی ہر جائز مراد, دل کی خواہش کو اللہ قبول فرمائے. اور جو خواہش کے لیے اللہ اسباب بھی پیدا فرمائے, جو آپ کی خواہش دل میں, اللہ اس کو پورا کرنے کے لیے بے حساب اسباب وسیلے بنائے, بے حساب دروازے رستے کھولے, اور بے حساب معجزات دکھائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.